بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان کا بجٹ فار دا ایئر 2023 10 جون کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ جیسے میں پہلے بھی 2-3 ویڈیوز میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ٹف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے IMF کو بلایا ہوا ہے، اور وہ کس نے بلایا، کیوں بلایا، وہ کب آیا، کب گیا، یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس میں ہم سب قصوروار ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو کبھی تجربہ اتفاق ہو بینک سے قرضہ لینے کا، تو بینک جب قرض دیتا ہے تو وہ بینک اپنی بہت ساری کنڈیشنز لگاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کار لی ہے، کار پہ لون لیا بینک سے، تو بینک نے لازمی طور پہ اس کے اوپر ٹریکر بھی لگوانا ہے اور اس کی انشورنس بھی کروانی ہے۔ وہی کار اگر آپ کی اپنی ہو تو آپ نے نہ اس پہ ٹریکر لگانا ہے، نہ آپ نے انشورنس کروانی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس نے قرضہ دینا ہے تو اس نے مختلف آپ کو کہنا ہے کہ جی آپ کی تنخواہ جو ہے وہ فلاں اکاؤنٹ میں آنی چاہیے، وہاں سے آپ سے وہ چیک لے گا، ری پیمنٹ کروائے گا، اور گاڑی جو ہے وہ آپ کی اس کی انشورنس اور دیگر کاوننٹس جو ہیں، وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مد نظر رکھنی پڑیں گی اور ان کو کمپلائی ود کرنا پڑے گا۔ ادروائز بینک جو ہے وہ وائلیشن پہ، انسٹالمنٹ نہ پے کرنے پہ یا اور مسائل کے کی وجہ سے بینک جو ہے وہ آپ کی گاڑی ریپوزیس کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بزنس لون لیتا ہے تو اس کی بھی مختلف ریکوائرمنٹس ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے IMF سے لون لیا ہے۔ اب IMF والے جو ہیں وہ پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کی فلاں فلاں جگہ پہ لیپسز ہیں، ان کو دور کریں، فلاں فلاں آپ نے سبسڈیز دی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں، اور مختلف آپ کے معاملات ہیں، اپنی ٹیکس ریونیو کو بڑھائیں۔ تو ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ FBR والے جو صاحبان ہیں، وہ جو جس بندے نے رجسٹریشن کرا لی ہے یا جس نے ریٹرن فائل کروا دی ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یا ایک تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں ایسا ہے کہ جس کو جو آسانی سے قابو آ جاتا ہے، جس کی تنخواہ کی ایویژن جو ہے، ٹیکس کی ایویژن وہ نہیں کر سکتا۔ تو IMF نے کہا ہے کہ جناب اس میں سیلری پہ ٹیکس جو ہے وہ بڑھایا جائے، سیلریڈ کلاس جو ہے وہ ٹیکس کم دے رہی ہے۔ تو اس وقت جو بندے 15% ٹیکس دے رہے ہیں وہ 30% پہ چلے جائیں گے، 15، 20، 30۔ تو جو مختلف سیلریڈ کلاس کے لوگ ہیں وہ 6 لاکھ تک پہلے ویسے ہی ایگزیمپٹ تھا، اب وہ اس کی سلیبز میں سیریسلی چینجز کر رہے ہیں۔ اب ان چینجز کے ذریعے سیلریڈ کلاس جو ہے اس کے لیے بڑے میزریبل حالات ہو جائیں گے۔ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پٹرول مہنگا ہو چکا ہے اور بینک کے انٹرسٹ ریٹ بہت ہو چکے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پرسنل ایکسپینسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، تو آپ کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اور اوپر سے یہ ہو کہ اگر آپ کا ٹیکس جو ہے وہ پہلے سے ڈبل یا پہلے سے 3 گنا کٹنا شروع ہو جائے تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ سیلریڈ کلاس کا خیال رکھے، اور آئندہ بجٹ میں IMF کی جو پروپوزلز ہیں بجائے اس کے ان پر عمل کرے، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اپنی انکم میں جینولی جو ٹیکس جو کلاس دیتی ہے وہ تنخواہ دار کلاس ہے، اس کے اوپر مزید ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ بلکہ ایک دور ایسا بھی تھا جس میں 2018 میں جناب جو میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا جی 12 لاکھ تک جو سیلریڈ پرسن ہیں ان سے آپ نے ٹیکس نہیں لینا جس کی ₹1,00,000 تنخواہ ہے۔ تو ₹1,00,000 تنخواہ والا بندہ جو تھا وہ اس وقت 12 لاکھ روپے کماتا تھا اور ₹2,000 وہ ٹیکس دیتا تھا سال میں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ تنخواہ تو لاکھ رہی لیکن ٹیکس جو ہے اس کے اوپر لگ گیا۔ جب 12 لاکھ روپے پہ تنخواہ دے رہے تھے، ٹیکس دے رہے تھے ₹2,000 سالانہ، اور اس کے بعد ظاہر ہے دوبارہ IMF کے پاس گئے تو کچھ چینجز آئیں اس میں۔ تو اب جو 12 لاکھ والا بندہ ہے وہ ₹30,000 ٹیکس دے رہا ہے، لیکن جب یہ پرپوزڈ امینڈمنٹ آ گئی تو 12 لاکھ والا جو ہے وہ ₹3,60,000 ٹیکس دے گا۔
اگر وہ 3,60,000 روپے ٹیکس دے گا تو گھر کیا لے کے جائے گا اور اس کے بچے کیا کھائیں گے؟ بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ جو ہماری کوئی بھی حکومت ہے وہ اتنی کرول ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ 60 کی بجائے 1,20,000 روپے ہو جائے، لیکن لیٹ سی کہ بجٹ میں کیا آتا ہے، گورنمنٹ کیا پرپوز کرتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بحث میں عوامی نمائندے ہماری نمائندگی کا کتنا حق ادا کرتے ہیں، اس میں کتنی ریڈکشن کروا سکتے ہیں. اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ 10 جون کو انشاءاللہ کھلیں گے، اور جب یہ ہوں گے تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو بجٹ کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے. فی الحال جو کچھ ریکمنڈیشنز ہیں، اگلا بجٹ کیسا ہوگا وہ کچھ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. پاکستان بزنس کونسل کی ریکمنڈیشنز بھی ہیں اور بھی مختلف چیزیں ہیں. تو یہ بجٹ آنے والا جو ہے اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ دوبارہ ڈسکس کریں گے. یہ سیلریڈ پرسن پہ جو ایکسپیکٹڈ بوجھ ہے، اور یہ اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اس بحران سے نکالے اور ہمارے موجودہ حکمرانوں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح اگر ہم نے یہ پروپوزل مارچ میں دی تھی IMF نے، اور ان کا خیال یہی تھا کہ بجٹ میں اس کو انکارپوریٹ کریں گے، لیکن بجٹ سے پہلے پاکستان میں حکومت تبدیل ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. نہ مطلب ہمیں اپنے کسی بھی حکمران سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا ظالمانہ سٹیپ ایک دم سے اٹھائے گا کہ 30,000 سے 3,60,000 روپے ٹیکس جو ہے اس بندے کو لگ جائے جو 12 لاکھ روپے کما رہا ہے، لاکھ روپے مہینے کا کما رہا ہے. جبکہ پٹرول کی پرائس بھی بڑھ چکی ہے، جبکہ بینکوں کے مارک اپ کے ریٹ بھی بڑھ چکے ہیں، جبکہ عام چیزوں کی پرائسز بھی بڑھ چکی ہیں، انفلیشن بڑھ چکا ہے، ملک میں مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اس صورتحال میں اگر ٹیکسوں کا اضافی بوجھ تنخواہ دار طبقے میں ڈالا جائے گا تو یہ جو موسٹ کمپلائنٹ طبقہ ہے پھر یہ کیا کریں گے؟ جب ان کا گزارا نہیں ہوگا تو پھر آفسز میں ادھر ادھر کرپشن ہوگی، پھر نجائز ذرائع آمدن ہوں گے، پھر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تو یہ پھر کچھ نہ کچھ تو اس طرح کی کریں گے. تو عوام کو خوشحالی دیں تاکہ کرپشن ختم ہو، اور دعا کریں کہ 10 جون کو ایک اچھا بجٹ آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.